صلو علیہ وآلہ۔ کثرت سے اس ماہ مبارک میں حضور پہ درود و سلام پڑھا کریں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ حضور نے ارشاد فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس میں رب کائنات نے قیامت تک ہونے والے تمام انسانوں کو اپنے محبوب پہ درود و سلام پڑھنے کا حکم نازل فرمایا ہے، وہ آیت مبارکہ اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ اور درود و سلام یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہی اس کا آرڈر اللہ کی طرف سے جاری ہوتا ہے، حکم جاری ہوتا ہے، فوراً اس کے اوپر عمل ہو جاتا ہے۔ نمازی نماز پڑھتا ہے اپنے وقت پہ، حاجی حج کرتا ہے اپنے وقت پہ، سخی سخاوت کرتا ہے اپنے وقت پہ، غازی جہاد کرتا ہے اپنے وقت پہ، اس کا کوئی نہ کوئی وقت مقرر ہے۔ لیکن جو ہی یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پہ درود و سلام پڑھو، تو مومن فور پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ بھی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہی قرآن کی آیت مکمل ہوتی ہے فوراً اس کے اوپر عمل شروع ہو جاتا ہے، اور ہے بھی اتنا بڑا انعام کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 10 خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ کیسی اس کی کرم نوازی ہے۔ اس لیے جو حضور پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے کل قیامت کے دن حضور کے اتنا ہی قریب ہوگا، اور جو حضور کے قریب ہوگا وہی جنت کے قریب ہوگا، وہی رحمتوں کے قریب ہوگا۔ لہٰذا اس ماہ مبارک میں 2 کام تو آپ کو بتا دیے گئے، ایک تو نمازیں کثرت سے پڑھیں، روزے کثرت سے رکھیں، اور دوسرا کام کیا بتایا؟ درود و سلام پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور پہ درود و سلام۔